جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ ایسی دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں کہ جس سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اور عام طور سے لوگوں کے اندر یہ نشانیاں یا علامات پائی جاتی ہیں، لیکن ان کا خیال ادھر بالکل بھی نہیں جاتا ہے کہ آخر یہ نشانیاں یا علامات کس وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ناراض ہونے کی کچھ علامات بتلائی ہیں، کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، جن نشانیوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ اور یہ سوال ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اے پروردگار عالم، تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تو بندوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ، میں 3 کام کرتا ہوں۔ جب میں جس بندے سے، جس قوم سے میں راضی ہوتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں، تو پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ ان کو وقت پر بارش دیتا ہوں۔ یعنی جب ان کی کھیتیوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں ان کو بارش عطا کرتا ہوں۔ دوسری چیز، جب ان کی کھیتیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان کی کھیتیاں کٹنے کو ہوتی ہیں، جب ان کی کھیتیوں کو پانی سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وقت میں بارش کو روک لیتا ہوں اور ان کے رزق میں اس کے ذریعے سے برکت عطا کرتا ہوں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی نشانی یہ بتلائی کہ جب میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، تو ان میں ایک نیک اور عادل حاکم کو مسلط کرتا ہوں۔ یعنی ایک ایسا حاکم حکومت ان پہ کرتا ہے جو عادل ہوتا ہے، نیک انسان ان کا حاکم ہوا کرتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تیرے ناراض ہونے کی علامات کیا ہیں؟ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو سب سے پہلی نشانی، جو ان کا قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ بڑا کمینہ انسان ہوتا ہے، وہ بڑا باغی انسان ہوتا ہے، وہ گناہگار انسان ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے جو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو ان میں جابر اور ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہوں۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو جب ہماری کھیتیاں تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کٹنے کا نمبر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش اور اولا بھیج کر ہماری کھیتیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر بارش عطا نہیں کرتا ہے، یعنی کہ جب ہماری کھیتیوں کو بارش کی اصل میں ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہے جب برستی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں بتلائیں۔ لیکن جب کسی خاص ایک بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پہلا کام، اس سے اپنے ذکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ تو بہرحال جن بندوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کسی ایک خاص بندے سے، تو اس سے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے اپنے در پہ بلانا پسند نہیں کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ ان گناہوں میں پڑ کر ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ دنیا میں ہی گرفتار عذاب ہو جاتا ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام